بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، تمرین صرف سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 27، اور یہ ہے افعال ثلاثی مزید فی، یعنی کہ اب تک ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے وہ ثلاثی مجرد کے بارے میں پڑھا ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے ثلاثی مجرد کی 6 گردانیں بھی پڑھی تھیں، 6 ابواب کے بارے میں، تو اب ہم پڑھیں گے ثلاثی مزید کے ابواب کے بارے میں۔ تو یہ واضح رہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں جو ہم پڑھے۔ تو ثلاثی مجرد کے افعال اور اسماء مشتقہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، یعنی کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں 12۔ اکثر ان میں کثیر الاستعمال ہیں، بعض ایسے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں ان ابواب کو جو کثیر الاستعمال ہیں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، تو وہ ہیں افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، اور نمبر 6 ہے افتعال، نمبر 7 انفعال، نمبر 8 استفعال، نمبر 9 افعلال۔ تو کل 12 باب ہیں، لیکن یہاں 9 لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 10 ہے افعلال، یعنی کہ اضافاتاً جو ہے یہ لکھ لیں، اور اسی طرح نمبر 11 ہے افعوال، اور نمبر 12 ہے افعال۔ تو یہاں جو ہے 9 ابواب کے بارے میں درج ہے، اسی کی تفصیل ہوگی۔ ابواب کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر اس کو اچھی طرح سمجھ کر حفظ کر لیا جائے تو دوسرے ابواب کے افعال کے صیغوں کی شناخت اور انہیں بتانے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ پہلا باب ہے افعال، جیسے الاکرام، یعنی جیسے ہم پیچھے صرف صغیر پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صرف صغیر کے اندر جو ہے افعال کے پہلے 1-2 صیغے لیے جاتے ہیں، جیسے فعل ماضی کا معروف کا ایک صیغہ لے لیا، اور فعل ماضی مجہول کا لے لیا، اس کے بعد مصدر آ گیا، پھر جو ہے مضارع معروف کا ایک صیغہ، مضارع مجہول کا ایک صیغہ۔ تو اسی طرح یہاں جو ہے باب افعال کی گردان لکھی ہے۔ اکرم فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور مضارع کا پہلا صیغہ ہے یکرم، پھر مصدر ہے اکرامن، اور اس طرح پھر فعل مجہول میں ماضی مجہول کا پہلا صیغہ لیا ہے اکرم، اور مضارع مجہول کا یکرم، اور مصدر ہے اکرامن، اور پھر آگے ہے مکرم اسم فاعل، اور مکرم اسم مفعول۔ اکرم یہ ہے امر کا صیغہ، امر حاضر کا، اور لا تکرم یہ نہیں حاضر کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ پہلا صیغہ ہے۔ تو ویسے تو اس سے پوری گردانیں آتی ہیں، کہ جیسے یہی اسم فاعل لے لیں مکرمن سے، کہ اس کے صیغے تو بنتے ہیں مکرمن، مکرمان، مکرمون، مکرمتن، مکرمتان، مکرماتن، اور اس طرح اسم مفعول کے بھی صیغے ہیں۔ تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے ترتیب سے یاد کریں گے جیسے پیچھے ہم گردانیں یاد کر رہے، تو وہ اس طرح سے کہ اکرم یکرم اکرامن فہو مکرمن، و اکرم یکرم اکرامن فذاک مکرمن، الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم۔ یا اس کے علاوہ آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے یہاں لکھا ہے کہ اکرم یکرم اکرامن، اکرم یکرم اکرامن، مکرمن مکرمن، اکرم لا تکرم۔ تو ان ابواب سے فعل مجہول بنانے کے لیے حسب ذائل قاعدوں کو مد نظر رکھو۔ یعنی یہ تو فعل معروف تھا، تو اس سے مجہول کیسے بناتے ہیں؟ پہلے ماضی مجہول کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر جو ہے مضارع مجہول کے بارے میں۔ ماضی مجہول، ماضی معروف کے پہلے حرف کو ضمہ دو، آخری حرف سے پہلے جو حرف ہو اس کو کسرہ دے دو۔ کہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے اکرم، تو اس سے ماضی مجہول کیسے بنے گا؟ جو پہلا حرف ہے اس کو ہم ضمہ دیں گے، اور آخر سے پہلا جو حرف ہے جو را ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے، تو اکرم سے یہ بن جائے گا اکرم۔ اور اس کے بعد ہے
اگر ان دونوں حرفوں کے درمیان کوئی متحرک حرف ہو تو اسے بھی مضموم کر دو، یعنی پہلے حرف اور آخر سے پہلا حرف جو ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوئی متحرک حرف آئے تو ہم اس متحرک حرف کی حرکت جو ہے ضمہ سے بدل دیں گے۔ جیسے یہاں ہے مثال دی اجتنبا، تو اب یہاں یہ دیکھیں کہ پہلا حرف جو ہے حمزہ کے نیچے کسرہ ہے، اور آخر سے پہلا حرف وہ نون ہے، تو آخر سے پہلا حرف اور پہلا حرف اس کے درمیان کیا کوئی متحرک حرف ہے؟ تو دیکھیں یہاں جو ہے تا جو ہے یہ متحرک ہے، اس کے اوپر فتح ہے، تو اس فتح کو ہم نے کس سے بدلنا ہے؟ ضمہ سے۔ تو باقی جو ہے وہی قاعدہ کہ پہلا حرف مضموم اور آخر سے ماقبل اس کو کسرہ، تو یہ بن جائے گا اجتنبا سے اجتنیبا۔ اگر درمیان میں کوئی الف ہو، یعنی پہلے حرف اور آخری حرف کے درمیان میں اگر الف آ جائے تو ماضی مجہول میں وہ الف واو سے بدل دو، جیسے قاتل۔ اب دیکھیں گے پہلا حرف قاف ہے اور آخر سے پہلا حرف تا ہے، اور ان دونوں کے درمیان الف ہے، تو اگر اس طرح سے الف آ جائے تو اس کو ہم واو سے بدلیں گے، تو جیسے قاتل سے قوتل۔ مکمل تعریف پڑھیں۔ ماضی مجہول کے پہلے حرف کو ضمہ دو، آخری حرف سے پہلے جو حرف ہو اسے کسرہ دو۔ اس کی مثال ہے اکرمہ سے اکرمہ۔ اگر ان دونوں حرفوں کے درمیان کوئی متحرک حرف ہو تو اسے بھی مضموم کر دو۔ اس کی مثال ہے اجتنبا سے اجتنبا۔ اگر درمیان میں کوئی الف ہو تو ماضی مجہول میں واو سے بدل دو، جیسے قاتل سے قتل قوتل۔ آگے ہے مضارع مجہول۔ مضارع مجہول کے لیے علامت مضارع کو ضمہ اور آخری حرف سے پہلے جو حرف ہو اس کو فتح دینا چاہیے، یعنی علامت مضارع جو ہے اس کو ہم ضمہ لگائیں گے، اور آخر سے جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے اگر کسرہ ہے تو اس کو ہم بدل دیں گے فتح سے۔ اگر پہلے سے ہی فتح ہے تو پھر اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے یکرم۔ تو اب جو ہے پہلے حرف پر تو علامت مضارع جو ہے اس پر تو پہلے سے ضمہ موجود ہے، لیکن آخر سے جو پہلا حرف ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، اس کو ہم نے ضمہ سے بدلا تو بن گیا یہ یکرم۔ اور اسی طرح یقاتلو سے یقاتلو کہ آخر سے پہلا حرف اس کے نیچے ہم نے کسرہ کو جو ہے فتح سے بدل دیا، تو یکرمو سے یکرمو، آخر سے پہلا حرف را جو ہے اس پر ہم نے فتح لگایا، اور یقاتلو سے یقاتلو یہاں ہم نے آخر سے پہلا حرف تا ہے اس کے اوپر فتح لگا دی۔ آگے ہے اسم فاعل، یعنی کہ اب ہم اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ تو اسم فاعل ان ابواب میں اسم فاعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے، یعنی کہ مضارع معروف کا صیغہ لے کر اس میں کچھ تبدیلی کریں گے جس سے یہ اسم فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ وہ اس طرح سے کہ فعل مضارع معروف کا آپ صیغہ لیں، اور مضارع کی علامت یعنی کہ جو ہے تا، الف، یا، نون، یہ چار جو علامات مضارع کی ہم پیچھے پڑھے، تو ان میں سے اگر کوئی حرف پہلے موجود ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس علامت کی جگہ یعنی اس علامت کو کاٹ کے اس کی جگہ میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں تو اسم فاعل بن جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں یکرمو، یکرمو یہاں سے علامت مضارع یا کو کاٹ کے تو میم ضمہ والی لگا دی، اور آخری حرف جو ہے اس کو ہم نے تنوین لگا دی، تو یہ بن گیا یکرمو سے مکرمن۔ تو اسم فاعل ان ابواب میں اسم فاعل مضارع معروف سے بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کی علامت کی جگہ یعنی علامت مضارع کی جگہ میم مضموم لگائیں اور آخر میں تنوین لگا دیں، مثلا یکرمو سے مکرمن وغیرہ۔ آگے ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول مضارع مجہول سے اس طرح کہ علامت مضارع کی میم مضموم، آخر میں تنوین، یعنی اسم فاعل ہم نے مضارع معروف سے بنایا تو اسم مفعول بنتا ہے مضارع مجہول سے۔
تو پھر طریقہ وہی ہے، علامت مضارع کو ختم کر کے وہاں میم مضموم اور آخری حرف کو تنوین، کہ جیسے ہے یکرم، تو یکرم علامت مضارع کو ختم کیا، یا کو وہاں میم مضموم لگایا اور آخری حرف کو ہم نے تنوین لگا دی، تو یکرم سے ہو گیا مکرمن۔ تو اس وزن پر جتنے بھی افعال آئیں گے باب افعال کے حوالہ سے، تو ان کو اسی طرح سے ہم جو ہے اسم مفعول ان کا بنائیں گے، اور اسی طرح یہ جو ثلاثی مزید کے ابواب ہیں سب میں یہی طریقہ استعمال ہوگا۔ ان سب ابواب کو مذکورہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے حفظ کر لو۔ تو انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔